جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں جناب؟ آج کے ویلاگ میں بات کریں گے کہ قاضی صاحب بالآخر آج رخصت ہو گئے۔ ان کے حوالے سے آج جو ایک اختتامی جب آپ کا روز ہوتا ہے بطور چیف جسٹس تو ایک ریفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے، وہ بھی ہوا، جس میں سے 5 سپریم کورٹ کے ججز انہوں نے شرکت نہیں کی۔ اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ جو سینئر ترین جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ، انہوں نے بڑا ایک تگڑا جو ہے وہ خط لکھا ہے رجسٹرار سپریم کورٹ کو، اور جس میں انہوں نے ساری وجوہات رکھی ہیں کہ وہ کیوں اس جو قاضی فائز صاحب کے لیے ریفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس میں کیوں شامل نہیں ہو رہے، اور باقاعدہ وہ ایک چارج شیٹ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بطور چیف جسٹس کہ ان کا دور کیسا رہا، وہ بھی تفصیل مکمل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو ایک واقعہ جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں کہ 2010 میں سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ خواجہ شریف، ان کے مبینہ قتل کی سازش کا ایک منصوبہ جو ہے وہ سامنے آیا، رپورٹ ہوا، پھر اس پہ ایف آئی اے نے بھی تحقیقات کی، پھر اس پہ ایک عدالتی کمیشن بنا 2010 میں، اور اس وہ 3 رکنی عدالتی کمیشن تھا، جس میں ایک جج جو تھے وہ پشاور ہائی کورٹ سے تھے، ایک غالباً لاہور ہائی کورٹ سے تھے، اور نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور تیسرے جو جج تھے وہ بلوچستان ہائی کورٹ سے تھے، اور وہ تھے جناب قاضی فائز عیسیٰ جو اس وقت بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے۔ تو یہ 3 رکنی بینچ تھا۔ خواجہ شریف جو مرڈر پلاٹ کو انویسٹیگیٹ انہوں نے کیا، حقائق اکٹھے کیے بطور عدالتی کمیشن، تو لاہور میں اس کمیشن کی اکثر جو ہیں وہ یہاں پہ کارروائی اس کی ہوتی تھی، بیٹھتے تھے، اور یہاں پہ وہ مختلف جو متعلقہ لوگ ہیں ان کے بیانات یا سٹیٹمنٹس وغیرہ ریکارڈ ہوتی تھی۔ تو اس عدالتی کمیشن کے ساتھ ایک جو اٹیچ تھے ایک بڑے اہم ادارے کے ایک اہلکار جو آج کل بھی ایک بڑی اہم پوسٹ پہ تعینات ہیں، انہوں نے واقعہ یہ مجھے خود بتایا چند مہینے پہلے کہ اس عدالتی کمیشن کی فیکٹ فائنڈنگ کے دوران جب ایک آئی ایس آئی کے سرونگ بریگیڈیئر جو کہ سیکٹر کمانڈر بھی تھے اس وقت غالباً پنجاب کے، وہ آئے اس عدالتی کمیشن میں پیش ہونے کے لیے، کیونکہ کمیشن نے ان کو طلب کیا ہوا تھا ان کی سٹیٹمنٹ کے لیے، تو وہ جب آئے تو وہ بالکل ٹریک سوٹ میں آ گئے، یعنی ٹروزر شرٹ انہوں نے پہنا ہوا، اور وہ جو سرونگ جج ہیں 2 ہائی کورٹس کے اور ایک چیف جسٹس ہے، تو اس عدالتی کمیشن کے سامنے وہ اسی طریقے سے وہ پیش ہو گئے۔ تو جب اس کمیشن کے سامنے وہ پیش ہوئے اسی حالت میں، تو اس کمیشن کی سربراہی کرنے والے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کی اچھی خاصی کلاس لی، اور ان کو اچھا خاصا انہوں نے جھاڑا کہ یہ آپ کیا ادھر جاگنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، جو آپ ٹریک سوٹ میں آ گئے ہمارے سامنے، آپ کو کوئی تمیز نہیں، کوئی لحاظ نہیں کہ یہ عدالتی کمیشن ہے جس کے سامنے آپ پیش ہو رہے ہیں، کوئی چائے کے ٹیبل پہ آپ کو تو نہیں بلایا ہم نے، تو آپ یہ کس حالت میں آپ پیش ہو رہے ہیں۔ تو اس کی اچھی خاصی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کلاس لی اور اس کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ وہ صاحب پھر دوبارہ واپس گئے اور یونیفارم پہن کے وہ دوبارہ پھر اس عدالتی کمیشن میں حاضر ہوئے۔ تو میری نظر میں جو تعارف تھا یہ بھی ایک طرح کا ایک الگ ایک پکچر تھی قاضی فائز صاحب کی۔ اب آپ جائزہ لیں کہ کہاں 2010 میں یہ اس طرح کے واقعہ کا ہونا کہ جہاں پہ قاضی فائز صاحب اتنی کمانڈنگ پوزیشن میں اس کمیشن کی کارروائی کو کنڈکٹ کر رہے ہیں کہ ایک سرونگ بریگیڈیئر جو آئی ایس آئی کا ہے جو سیکٹر کمانڈر ہے اس کو بھی کمرے سے باہر کر رہے ہیں اور اس کو جھاڑ پلا رہے ہیں کہ آپ کیا ٹریک سوٹ میں آ گئے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کس طریقے سے، آپ کو پتہ نہیں ہے عدالتی کارروائی ہے اور دس اینڈ دیٹ، تو اس کو باہر نکالا۔ یہ ان کی ایک عدالتی
جرنی کے ابھی وہ ابتدائی یہ مہینے اور سال تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے. پھر اسی عدالتی کمیشن جو جسٹس خواجہ شریف مبینہ قتل کیس کی سازش پہ یہ بنا تھا، انہوں نے ڈاکٹر تقیر شاہ، جو کہ آپ کو پتہ ہے پرنسپل سیکرٹری رہے شہباز شریف صاحب کے کئی سال یہاں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، پھر وہ پرنسپل سیکرٹری شہباز شریف صاحب کے اس وقت بھی رہے جب وہ وزیر اعظم تھے، پھر کاکڑ صاحب جب نگران وزیر اعظم بنے تو ان کے بھی پرنسپل سیکرٹری انہوں نے کنٹینیو کیا. لیکن اس عدالتی کمیشن میں جو قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں بنا تھا، انہوں نے لکھا اپنی رپورٹ میں کہ ڈاکٹر تقیر شاہ جو کہ پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف ہے، اس کو کسی بھی اہم پوسٹ پہ تعینات نہ کیا جائے. لیکن اب وقت کی کرنی دیکھیں، حالات کی کرنی دیکھیں کہ وہی تقیر شاہ وہ پرنسپل سیکرٹری تھے اس وقت انوار الحق کاکڑ کا، جو کہ نگران وزیر اعظم بنے جب قاضی فائز عیسیٰ بطور چیف جسٹس پاکستان حلف لے رہے تھے. اور کہاں گئیں وہ فائنڈنگ جو انہوں نے اتنے سال پہلے دی تھیں، اس پہ کیا عمل درآمد ہوا؟ پھر 2014 کا جو ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہے، اس پہ بھی ان کو کسی اہم پوسٹنگ دینے سے عدالتی کمیشن نے منع کیا تھا. لیکن بہرحال یہ جرنی قاضی صاحب کی اسی طریقے سے رہی. قاضی صاحب کے عدالتی کیریئر میں بڑے اہم واقعات ہوئے اور انہوں نے بڑے اہم سٹانس بھی لیے، چاہے وہ کوئٹہ کمیشن ہو، چاہے جناب آپ کا یہ میمو گیٹ کمیشن ہو، پھر فیض آباد دھرنے کا کیس ہو. قاضی صاحب کا ایک بڑا سٹرونگ موقف جو ہے وہ رہا اور طاقتور حلقوں کی ناراضگی بھی وہ مول لیتے رہے، لیکن اس کے باوجود وہ بڑے تگڑے فیصلے کرتے رہے. لیکن پتہ نہیں ایسا کیا ہوا جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے، انہوں نے حلف لیا ستمبر 2023 میں، تو ایسا کیا ہوا ان کی زندگی میں، ان کے کیریئر میں، ان کے پرسنل یا پروفیشنل معاملات میں ایسا کیا اہم ہوا کہ قاضی صاحب بطور جج، بطور چیف جسٹس پکچر ہی بدل گئی. مجھ سمیت بہت سے ان کے جو تعریف کرتے تھکتے نہیں تھے ان کے معاملات کی، ان کے فیصلوں کی، وہ سارے ان کے ناقد بن گئے. ایسا کیا قاضی صاحب کی زندگی میں، چاہے وہ پروفیشنل تھی یا پرسنل تھی، کیا ہوا کہ بطور جج، چاہے وہ اسلام آباد، چاہے وہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ رہے یا جج بطور سپریم کورٹ آف پاکستان رہے، ان کا کنڈکٹ بطور جج کچھ اور رہا، بطور چیف جسٹس ان کا جو 1 سال اور اس سے زیادہ رہا وہ کچھ اور تھا. وہ 180 فرق جو ہے وہ ہم سب نے آبزرو کیا. ایسا کیا ہوا؟ یہ شاید کبھی سامنے آ ہی جائے کہ ایسا کیا معاملات تھے ایسے جو قاضی صاحب بطور چیف جسٹس انہوں نے انٹائرلی ڈیفرنٹ جو ہے وہ چیزوں پہ ریئیکٹ کیا، جس میں بلے کا نشان چھیننا ہو، اس الیکشن جو 24 کا ہوا اس کے معاملات پہ آنکھیں بند کرنی ہو، انسانی حقوق کی پامالی ان کے سامنے ہوئی، اس پہ انہوں نے آنکھیں بند کی، ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا گیا، پھر اپنے ساتھی ججز کے ساتھ جو کچھ معاملہ ہوا. اور آپ دیکھیں کہ یہ شاید پاکستان کی عدالتی تاریخ کا بھی یہ بڑا ایک انوکھا واقعہ ہے کہ بعض اوقات شاید اکا دکا کوئی جج کسی وجہ سے نہیں آتا ریفرنس میں، جو کہ جانے والے چیف جسٹس کے لیے منعقد کیا جاتا ہے، لیکن یہ شاید پہلا موقع ہے کہ قاضی صاحب کے ریفرنس میں 5 سرونگ جو ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ نہیں آئے. ان میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس ملک شہزاد احمد خان، یہ 5 سپریم کورٹ کے سرونگ ججز، انہوں نے اس جو ریفرنس، عدالتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا قاضی فائز صاحب کے لیے، اس میں شرکت نہیں کی. جو کل سپریم کورٹ آف پاکستان یا جو پاکستان بار کونسل کی طرف سے ان کے لیے ایک ڈنر کا اہتمام کیا گیا، وہاں بھی 4 سے 5 سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے شرکت نہیں کی. بات یہاں تک ہی آ کے ختم نہیں ہوئی، کیونکہ جو خط لکھا ہے آج جو منظر عام پہ آیا
جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا، جو کہ سینئر ترین جج ہیں سپریم کورٹ کے، وہ بھی ایک طرح کی چارج شیٹ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ان کے ٹینیور کو لے کر، اور وہ آج منظر عام پہ آیا ہے۔ اس کے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھیں گے، پورا خط تو ظاہر ہے یہاں سے پہ پڑھا نہیں جا سکے گا، لیکن یہ 8-10 پوائنٹ ہیں بڑے اہم جو اس خط میں جو ہیں وہ مینشن کیے گئے ہیں، جن کا حوالہ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھا ہے قاضی صاحب کے حوالے سے، بیسیکلی انہوں نے یہ رجسٹرار کو لکھا اور ریزنز بتائیں کہ وہ کیوں اس ریفرنس میں شرکت نہیں کر رہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کو عدالتی ریکارڈ پہ بھی رکھا جائے میرے خط کو۔ تو انہوں نے لکھا اپنے خط میں، وہ تو انگریزی میں ہے تو اس کے ہم نے کچھ پوائنٹس بنائے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انہوں نے قاضی صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کج فہمی، انتقام، گھٹیا سوچ اور رعونت کی وجہ سے آپ یاد رکھے جائیں گے۔ یہ مخاطب کیا انہوں نے قاضی صاحب کو اپنے خط میں۔ پھر انہوں نے لکھا کہ آپ اپنے ساتھی ججوں کے فیصلوں کو آپ نے کبھی احترام نہیں دیا، آپ نے توہین آمیز رویے اور انتہائی بے شرمی کے ساتھ ساتھی ججوں کے فیصلوں پر عمل نہ کرنے کا کہا۔ یہ بھی حال ہی میں مخصوص جسوں کے فیصلوں پہ جب قاضی صاحب نے 1 آدھ دن پہلے ہی اختلافی نوٹ لکھا تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بائنڈنگ نہیں ہے گورنمنٹ پہ اس فیصلے پہ عمل درآمد کرنا جب تک اپیل کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ آپ نے عدلیہ میں مداخلت کے خلاف ڈٹ جانے کی بجائے مزید مداخلت کے دروازے کھول دیے۔ یہ منصور علی شاہ صاحب مخاطب کر رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو۔ یہ 6 ججز کے خط کے کانٹیکسٹ میں بھی آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے قانون کی حکمرانی پر سمجھوتا کر کے عدلیہ کی آزادی کو گروی رکھ دیا۔ آپ نے عدلیہ کو کمزور کرنے کی خواہش مند قوتوں کے اعلی کار بنے۔ اب یہ بہت بڑے الزام ہیں، بہت بڑے دعوے ہیں جو جسٹس منصور علی شاہ کر رہے ہیں کہ آپ اعلی کار بنے قوتوں کے جو جنہوں نے عدلیہ کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا۔ آپ نے عوام کے حقوق کے تحفظ اور انصاف کی فراہمی میں مکمل ناکام رہے۔ آپ نے سپریم کورٹ میں اتفاق رائے سے چلنے اور مکالمے کی کوششیں ناکام بنائیں۔ آپ نے سپریم کورٹ میں پیدا کی گئی تقسیم کی وجہ سے تلخی اور کشیدگی آپ کی وجہ سے سپریم کورٹ میں پیدا کی گئی تقسیم کی وجہ سے تلخی اور کشیدگی تا دیر برقرار رہے گی۔ آپ کا کردار ساکن انصار سے بھی گھنونا اور سنگین ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کی مدت کے جشن منانے سے یہ پیغام جائے گا کہ ایک چیف جسٹس اپنے ادارے سے غداری کر سکتا ہے، اس کی طاقت کو ختم کر سکتا ہے، معمولی اور گھٹیا کام کر سکتا ہے، اور پھر بھی اسے انصاف کے خادم کے طور پر یاد کیا جا سکتا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں، میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ ایسے چیف جسٹس کے ریفرنس میں جاؤں اور شرکت کروں۔ یہ چیدہ نکات تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اس لیٹر کے جو آج منظر عام پہ آیا، جس میں یہ وجوہات مینشن کی گئیں، جس میں چیدہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ وہ کیوں اس ریفرنس میں انہوں نے شرکت نہیں کی اور وہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب چلے گئے۔ تو یہ ایک طرح کی چارج شیٹ ہے خود قاضی فائز صاحب کی طرف اور ان کے اپنے برادر ججز کی طرف سے۔ یہ باتیں، یہ اس طرح کے جو تنقید ہے وہ صحافی اور سیاستدان قاضی صاحب کے حوالے سے کرتے رہے ہیں ان کے سال سوا سال کے ٹینیور کے دوران، لیکن اب خود عدالت کے اندر سے ان کے برادر ججز ان پہ الزام لگا رہے ہیں، ان کے حوالے سے دعوے کر رہے ہیں کہ یہ بالکل انہوں نے ہر چیز کو سرنڈر کیا، طاقتور لوگوں کے سامنے، حکومت کی منشا اور مرضی کے سامنے انہوں نے عدالت کی آزادی کو گروی رکھا، انہوں نے ان سارے معاملات سے خود کو بالکل لا تعلق تقریباً رکھا، جہاں پہ آزاد عدلیہ کی بات تھی، جہاں پہ ساتھی ججز کے ساتھ کھڑا ہونا تھا، جہاں پہ انسانی حقوق کی وائلیشن کی بات ہو رہی تھی، جہاں پہ ٹرانسپیرنسی کے معاملات تھے، جہاں پہ 6 ججز کا خط کا معاملہ تھا، قاضی صاحب نے اپنی گردن جو ہے وہ شتر مرغ کی طرح ریت میں دبائے رکھی۔ یہ کہنا تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا، یہ الوداعی خط تھا بنام چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جو آج کے سورج غروب ہونے کے ساتھ ان کے ایک تاریک دور کا بھی اختتام ہوا۔ ان کا کیریئر جو ہے
وہ یقینی طور پہ اس کا آغاز جو تھا وہ بھی ایک بڑا کنٹروورشل طریقے سے ہوا کہ وہ پہلے چیف جسٹس یہ یعنی بطور جج بھرتی نہیں ہوئے تھے، بطور چیف جسٹس یہ بلوچستان ہائی کورٹ تعینات ہوئے تھے۔ یہ بھی شاید تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کوئی بندہ براہ راست چیف جسٹس ہی تعینات ہو جائے، بجائے کہ وہ جج سے پروموٹ ہوتا چیف جسٹس بنے۔ پھر اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ کتنی ان کے کیریئر میں، عدالتی کیریئر میں اتار چڑھاؤ آتا رہا، اور ان کے مزاج میں بھی اسی طرح کی جو اتار چڑھاؤ وہ ہم نے دیکھا کہ بطور جج سپریم کورٹ آف پاکستان ان کے کیریئر میں بڑے شاندار فیصلے رہے، جہاں وہ پارلیمنٹ کی گئی آئینی ترمیم جو کہ دہشت گردوں کے لیے تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ دہشت گردوں کا ٹرائل جو ہے وہ سویلین کی بجائے فوجی عدالتیں کر سکتی ہیں، لیکن قاضی صاحب نے اس کے خلاف فیصلہ دیا، اس کو پارلیمنٹ کو کہا کہ آپ ایسی قانون سازی نہیں کر سکتی۔ لیکن پھر وہی قاضی صاحب ان کے دور میں لوگ فوجی عدالتوں میں پڑے رہے، اور قاضی صاحب نے آنکھیں بند کیے رکھیں، اور الٹا پارلیمنٹ کو کہا کہ جناب آپ سپریم ہیں، آپ ہر طرح کی قانون سازی کر سکتی ہیں۔ صدارتی آرڈیننس کو بھی گلے لگایا، جن کے متعلق کبھی کہتے تھے کہ اگر صدارتی آرڈیننس جاری کرنے ہیں، پی ٹی آئی کے دور میں کہتے تھے کہ اگر صدارتی آرڈیننس سے نظام چلانا ہے تو پارلیمنٹ کو بند کر دیں۔ بہرحال تضادات سے بھرپور ان کا عدالتی کیریئر رہا، ان کی شخصیت بھی اسی ساری معاملات کی عکاس بنیادی طور پہ ہے، اور جس کی نشاندہی خود ان کے بردر ججز بھی کر رہے ہیں۔ اور جو آخری خط ان کو موصول ہوا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بھی، وہ ایک پوری چارج شیٹ ہے ان کے بطور چیف جسٹس آف پاکستان کے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ اس سارے معاملے کو آگے کیسے جو ہے وہ دیکھا جائے گا، اور ان کو تاریخ کن الفاظ میں یاد رکھے جائے گی۔ لیکن چلتے چلتے آپ کو یہ بھی میں کہہ دوں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ جو خط لکھا ہے اور یہ جو چارج شیٹ کیا ہے جانے والے چیف جسٹس کو، کیا ہی بہتر ہوتا کہ ان سارے معاملات پہ وہ اپنی رائے اس سے پہلے بھی دیتے۔ اس وقت تک خاموشی اختیار کیے رکھی خود منصور علی شاہ صاحب نے، جب تک ان کو اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں چیف جسٹس آف پاکستان نامزد نہیں کیا گیا۔ اگر ان کو نامزد کر دیا جاتا تو ہو سکتا ہے یہ خط بھی شاید پھر نہ آتا، لیکن جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کو چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بنایا، تو اب انہوں نے ایسا ڈیمیجنگ ایک خط تحریر کر دیا قاضی صاحب کے نام۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ جب وہ یہ سارے کام قاضی صاحب کر رہے تھے، جب وہ اپنا سر جو ہے وہ ریت میں دبا رہے تھے، تب وہ اس پہ بولتے اور لکھتے کہ میرا چیف جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکا ہے، میرا چیف جو ہے وہ مبینہ طور پہ ساز باز کر رہا ہے، میرا چیف جو ہے وہ جان بوجھ کے ٹارگٹ کر رہا ہے ایک پارٹی کو، اس کے لوگوں کو، اور انسانی حقوق پہ اس نے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ اور اسی طرح میرا چیف جسٹس جو ہے وہ ساتھی ججز کے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا، 6 ججز کے معاملے پہ خاموشی اس نے اختیار کی ہوئی ہے، عدلیہ کی آزادی اس نے سرنڈر کر دی ہے۔ یہ سارے معاملات جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اس وقت اٹھانے چاہیے تھے جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا۔ اب جب انہیں پتہ ہے کہ ان کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں، تو انہوں نے اپنے اس غصے کا اظہار جو ہے وہ اس خط کے ذریعے کر دیا ہے۔ اگلے ویلاگ تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔